آمین. اپنے باقی منصور اور حقوق سے ذریعے ہونے کا ذریعہ بنائے. جناب قدر حضرات، آج 26/23/2008 جو کہ مودی شہر لاہور میں 26/23/2008 ڈی کو ایسا میں مبتلا ہو کر مرا تھا. یہ ہماری جماعت انٹرنیشنل پاکستان کے امیر مجاہد فضل اول راجدین کبیر فضل اول حضرت مولانا محمد الیاس بنوری اور اس کے بزرگ علماء کرام نے حضور سے طے فرمایا کہ کسی لاہور میں ایک عظیم الشان فضل اول کانفرنس منعقد کی جائے. اس میں اہل اسلام خصوصاً علماء کرام کی روزانہ مسلسل جدوجہد اور فضل اول سے کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ اور مرزا غلام احمد قادیانی سردار اور روزگار اور اس کے گروہ کی گمراہیوں اور خانشوں کو اعتماد کیا جائے. امام کرام راجیو گاندھی اور تاریخی کانفرنس کے میئر حضرت مولانا خالد محمود الدین صاحب اور ان کے محترم جنہوں نے سب تیاریوں کے مطابق پیش کرتا ہے اور آپ کو زمانہ ہے گرانی قدر اور جو بتائیں مقبولیت ان کی عبادی پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی تعالیٰ کے معروف جو سب کو اللہ کی برادری طلب شکریہ مقام فرمایا اور ایسے مطلب شبیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خود برآمد ہونے آئندہ یورپ امریکہ افریقہ کے مختلف ممالک میں اسی طرح پورا شہر تعالیٰ سے ہماری نماز کی ہمیشہ برتبو قومی ذمہ رامی کرانے ہوئے تاکہ بعد کے بچے مقبل فریب کا ہر جگہ اچھی طرح برداشت کر دیا جائے اور مادیوں کے سامنے آپ کو صداقت کا جانچ کر کے اس کو کوئی بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں واپس لانے کی پوری طرح کی جائے. اور پوری پاکستان کو مختلف خدمتوں میں اور دولت کے مختلف ممالک میں خصوصاً جرمنی برطانیہ پرتگال اور امریکہ کے مختلف ملکوں میں خصوصاً نائجیریا گھانا گیمبیا ان مختلف عرب اسلامی ملکوں میں خصوصاً انڈونیشیا بنگلہ دیش وغیرہ ممالک میں سینکڑوں گھنٹے تعداد میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت کرتے اپنے واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اس دھوکے سے نکالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. خود میں مختلف قسم کے مددگار انتظار اور جھوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. غذائی خاندان کے خلاف جگہ جگہ بغاوت کا اظہار ہو رہا ہے. مختلف اسلامی ممالک خصوصاً مرکز اسلام حرمین شریفین سعودی عرب میں ان کا داخلہ خطری ممنوع ہے. اس کے دین اور حقوں کی جان پر پابندی ہے. خود پاکستان میں نظام نگر سابقہ رکوا جو ان کا رسمی طور پر باضابطہ ہیڈ کوارٹر اور مرکز ہے اس کا میڈیا ہمیشہ سے اعلان کرتا رہتا ہے مگر اس کے باوجود ان کا ثابت سربراہ آجہانی مرزا طاہر پاکستان سے رات کے اندھیرے میں بھاگا اور سال ہر سال ظاہر ہو رہا اور پھر اس کو موت آئی. پاکستان دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا اور اب نیا سربراہ مرزا مسرور اس ہیڈ کوارٹر کے دور مفروری کی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیے اس سے بڑی ذلت کسی کمیٹی کے سربراہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی نہ آ سکے اور ان سے دور بھاگتا ہو اور مختلف ملکوں میں مارا پھرتا ہو. انشاءاللہ اگر مسلمانوں کے تمام طبقے حکام اہل علم اہل سنت اور تمام خواص و عوام خدمت کریں اور اپنے آقا و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مسلسل جدوجہد اور مؤثر و مضبوط انداز سے کوشش کریں اور ہر طرح کی مال اور جان کی قربانی دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ خبیث قادیانی فتنہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے اور اس کے نظر میں پھنسے ہوئے غذائی اللہ کے فضل سے بڑا گڑھ خاتم النبیین
سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں واقع آ کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور سعادتوں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ ضرورت کہ ہماری ہمت اور کوشش کی ہے، اگر ہم مجتمع ہو کر مؤثر جدوجہد کریں، جان اور مال کی قربانی دیں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ یقینی ہے، جس کا باری تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، انشاءاللہ وہ قادر مطلق اپنے فضل و کرم سے بہت جلد اس فتنے کا خاتمہ فرمائے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس تاریخی دن میں ہم سب اپنے رب ذوالجلال خالق و مالک سے وعدہ کریں کہ یا الہ العالمین، میرے محبوب خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حق نبوت کے لیے ہم ہر طرح کی جانی اور مالی قربانی دیں گے، اور حکمت و قوت کے ساتھ ہر طرح کی مؤثر جدوجہد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ سب انشاءاللہ کہہ دیں فرما، اخلاص اور تقویٰ اور حکمت نصیب فرما، یا الہی ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسید رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، والحمد للہ اولا وآخرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات اس کا جواب دیں۔ حضرت افریقہ میں بیٹھ کے آپ کو یاد کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اور اونچی آواز سے یہ افریقہ میں آواز جا رہی ہے، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت امیر مرکزیہ مولانا عبدالحفیظ مکی، مولانا عبدالحفیظ مکی، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا محمد ضیاء القاسمی، مولانا محمد الیاس چنیوٹی، مولانا زاہد محمود قاسمی، تحریک ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ، مولانا قاری محمد رفیق وجوی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، ابھی آپ ٹیلی فون خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت امیر مرکزیہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہ عالیہ، جو ساؤتھ افریقہ سے آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اس کانفرنس کی کامیابی اور اتنا جوش و خروش کے ساتھ اس کا انعقاد یقیناً حضرت کی خصوصی توجہات، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو حضرات اوپر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے یہاں سیڑھیوں کے اندر حال میں جگہ ہے، نیچے آ جائیں تاکہ اطمینان کے ساتھ آپ علماء کے خطابات سماعت فرما سکیں، کیونکہ پہلے خطاب فرما رہے تھے ہمارے جماعت اسلامی کے مقتدر رہنما حضرت مولانا عبدالمالک صاحب، انہی سے التماس ہے کہ آ کر اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فسيكون خلفاء فيكثرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي ويعلمونها الناس. انتہائی جلیل القدر عظیم المرتبت حضرت مولانا احمد سعید عنایت اللہ صاحب، حضرت مولانا احمد علی شراج صاحب، اور جناب حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، حضرت مولانا امیر حسین گیلانی صاحب، دیگر جلیل القدر علماء کرام، معزز سامعین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ صدی اس میں امت مسلمہ کے 3 اہم بڑے مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ انگریزی استعمار سے آزادی کا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ انگریزی استعمار کی کھڑی کی ہوئی غلام قادیانی کی شکل میں اس کی جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت تھی۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ دین کا تحفظ تھا۔ یہ امت مسلمہ کی شان ہے، امت مسلمہ کی عظمت ہے کہ یہ امت فاتح امت ہے، مفتوح امت نہیں ہے۔ یہ امت حاکم امت ہے، محکوم امت نہیں ہے۔ یہ امت مجاہد امت ہے اور یہ پسپائی اختیار کرنے والی امت نہیں ہے۔ یہ امت دبانے والی ہے، دبنے والی نہیں ہے، جھکانے والی ہے، جھکنے والی نہیں ہے، آگے بڑھنے والی ہے، پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے علماء کی ایسی عظیم الشان ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں دین کا تحفظ بھی کیا ہے، امت مسلمہ کی آزادی کی حفاظت بھی کی ہے، استعمار سے آزادی کے لیے بھی عظیم الشان جدوجہد بھی کی ہے، اور انہوں نے مدعیان ختم نبوت کو ذلت اور رسوائی سے اور پسپائی سے بھی دوچار کیا ہے، اور ہر میدان کے اندر انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی شکل میں دینی تعلیم اور دین کے تحفظ کے لیے مدارس کا آغاز کیا، اور اسی کے ساتھ ہی انگریزی استعمار سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر تحریک آزادی کا آغاز کیا اور عظیم الشان تحریک آزادی برپا کی، اور اس کے ساتھ ہی انگریز کی طرف سے کھڑی کردہ جھوٹی نبوت کو شکست دینے کے لیے بھی ہر سطح پر انہوں نے جد جہد کی اور ہر سطح پر انہوں نے عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی۔ غلام احمد قادیانی کی نبوت کا مسئلہ اور جھوٹی نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور امت مسلمہ اور علماء کرام کی کرامت ہے کہ مدعیان نبوت نے ہمیشہ رسوائی اور ذلت اٹھائی، اور امت مسلمہ نے ان کو شکست دی۔ باقی مدعیان نبوت کی طرح غلام احمد قادیانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معمولی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی پشت پر استعماری طاقت تھی، انگریز کی استعماری قوت، اور اس وقت بھی پورا یورپ اس کی پشت پر ہے، اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ امت مسلمہ کو ذہنی طور پر غلامی کے لیے تیار کرے، جہاد کی حرمت کو اور جہاد کی حرمت کو وہ ثابت کرے، امت مسلمہ کے ذہن میں اس بات کو بٹھائے کہ جہاد حرام ہے، امت مسلمہ ذہنی طور پر غلامی کے لیے تیار ہو جائے،
اور انگریز کے سامنے نہ بولے، جس طرح باقی ایک گروہ اس مقصد کے لیے اس نے تیار کیا اپنے شاگردوں کا، اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی کو ٹاسک دیا اور اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کیا، علماء امت کی شان کو ظاہر کیا، اور اس جد و جہد کو اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی کہ بالآخر حکومت پاکستان میں ایک ایسے شخص کے ذریعہ جس سے کسی بھی قسم کی توقع نہیں تھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا، اور یہ عظیم الشان فتح ہے۔ اور اس وقت یہ گروہ جس طریقے سے مجھ سے پہلے مقررین نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو ذہنی طور پر غلام بنانے کے لیے یہ گروہ، یہ قادیانی ٹولہ، یہ مغرب کا اور یورپ کے اعلی کار کی حیثیت سے، جاسوس کی حیثیت سے مسلمان ممالک کے اندر کردار ادا کر رہا ہے۔ میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب مولانا الیاس چنوٹی صاحب کو، اور آپ تمام حضرات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میدان کے اندر بڑی بڑی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء کی عظیم الشان جماعت، خطباء کا عظیم الشان گروہ، جنہوں نے امت مسلمہ کو دین کی سربلندی کے لیے اور انگریزی استعمار کو یہاں بر صغیر پاک و ہند سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا، اور غلام احمد قادیانی اور اس گروہ کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا، اور امت مسلمہ سرخرو ہوئی۔ آج ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، آج ہمارے لیے یہ جشن کا دن ہے، اور اس میدان کے اندر جن عظیم ہستیوں نے کردار ادا کیا، ان میں ایک نمایاں شخصیت ہمارے دور کی حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ صاحب عزم تھے، وہ حوصلہ مند انسان تھے، اور ان کو اس مشن سے انتہائی لگاؤ تھا۔ دن اور رات انہوں نے اس کے لیے کام کیا۔ جن اکابر علماء نے، جن شخصیات نے، جن مجالس نے، جن تنظیموں نے اس سلسلے میں جد و جہد کی، اللہ نے ان کو نمایاں کر دیا۔ وہ آج اسی طرح نمایاں ہے جس طرح اس فضا کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے جس طرح سورج اور چاند اور ستارے نمایاں ہیں، اسی طریقے سے وہ ہستیاں بھی نمایاں ہیں۔ انشاءاللہ آج کی یہ کانفرنس ایک نئے مستقبل کی تمہید ثابت ہوگی۔ اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ میسج ملے گا یورپ کو کہ ہم کفر کی ذہنی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اور اس کانفرنس کے ذریعے سے دنیا کو یہ میسج ملے گا کہ امت مسلمہ کے منتظمین، امت مسلمہ کے رکھوالے، امت مسلمہ کے خیر و شر کے ذمہ دار یہ علماء کرام ہیں۔ علماء امت مسلمہ کی قیادت ہے، اور انشاءاللہ یہ قیادت دین کا تحفظ بھی کرے گی، مدارس کا تحفظ بھی کرے گی، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی کرے گی، اور جہاد کا بھی تحفظ کرے گی۔ قرآن آیات کو، جہاد کی آیات کو
نصاب تعلیم سے نکالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نصاب تعلیم میں مسئلہ ختم نبوت کو شامل کیا جائے گا، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ذہنی طور پر غلام بنانے کا جو منصوبہ یورپ نے بنایا ہے، امریکہ نے بنایا ہے، انگریزی استعمار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امریکہ نے جو نیو ورلڈ آرڈر اور امریکہ نے جو پروگرام اور منصوبہ بنایا ہے امت مسلمہ کے ممالک پر قبضے کا، انشاءاللہ امریکہ ناکام ہوگا، خائب و خاسر ہوگا۔ افغانستان سے اس کو نکلنا ہوگا، عراق سے اس کو نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے، تمام مکاتب فکر کو متحد کر کے مسئلہ ختم نبوت کو حل کیا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ اب ہم تمام مکاتب فکر کو، تمام دینی طبقات کو امت مسلمہ کے مسائل کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے ممالک کے تحفظ کے لیے، اس کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ تمام مکاتب فکر متحد ہو کر جد و جہد کریں گے۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ جس طرح اس پلیٹ فارم پر متحد ہے انشاءاللہ باقی میدانوں کے اندر بھی متحد ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا الیاس چنوٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو پوری استقامت اور ہمت کے ساتھ جاری رکھا ہے، میدان کے اندر آئے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ اسمبلی کے فورم پر بھی اسی طریقے سے کردار ادا کریں گے جس طریقے سے حضرت مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے فورم پر کردار ادا کیا تھا۔ میں تمام اکابرین کو اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والے مقررین سے ایک مرتبہ پھر انتہائی احترام کے ساتھ التماس کروں گا، وقت بہت کم ہے، مقررین کی ایک لمبی فہرست ہے، وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے ضرور اگر آپ اظہار کا مظاہرہ کریں گے تب جا کر یہ تمام حضرات اپنے خطابات فرما سکتے ہیں، تو وقت کی پابندی کا ضرور خیال رکھیں۔ اب میں دعوت سخن دوں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما حضرت مولانا مخدوم منظور احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرات محترم تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے عظیم رہنما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، میں نے تقریر نہیں کرنی، مختصر ٹائم دیا گیا ہے۔ میں علماء کرام کو ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر قبول افتد زہ عز و شرف۔ تجویز یہ ہے محترم حضرات، جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، جتنے خطیب حضرات بیٹھے ہیں، ہر ایک خطیب، ہر ایک عالم دین اپنی خدا داد صلاحیت سے 5 مرزائیوں کو مسلمان بنائے۔ بھئی آپ حضرات کو قبول ہے؟ 5 مرزائیوں کو مسلمان بنائیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو 3، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 1 مرزائی کو آپ نے مسلمان بنانا ہے۔ حضرات محترم، ایک مختصر سا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ فرداً علماء کرام کا نام بھی نہیں لے سکا کیونکہ اختصار ضروری ہے۔ بہرکیف محترم حضرات،
ملک شاہ احمد خان صاحب یہاں موجود ہوں گے۔ ایک دن مجھے فون کیا کہ حضرت فوری طور پر آپ میرے پاس آ جائیں۔ میں نے کہا حضرت کوئی کس لیے آؤں، کیا کام ہے، کوئی کم از کم نظریہ تو سامنے ہو۔ نہیں آ جائیں آپ، فوراً آ جائیں۔ پھر بھی اصرار کر کے میں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس امان اللہ خان لالیاں کے رہنے والے، ربوہ کے ساتھ ان کا علاقہ ہے، لینڈ لارڈ ہیں، 70 مربع کے مالک ہیں، وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، انتہائی گہرے دوست ہیں اور بدقسمتی سے وہ مرزائی ہے، لہذا آپ نے آنا ہے، کچھ بات چیت کرنی۔ میں نے ان کا قرآن اٹھایا، اب بھی میرے پاس موجود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی موجودگی میں لکھا ہوا، اس وقت کا چھپا ہوا خطبہ الہامیہ، تریاق القلوب اور دوسری تیسری کتابیں اٹھا کر گٹھڑی بنا کر میں چلا گیا۔ ڈبل بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے گوڑے ان کے گوڑوں کے ساتھ ملا دیے، محترم کہہ کر پکارا میں نے، اور بات چیت شروع ہو گئی۔ محترم حضرات، یقین مانے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی کرم نوازی سے، ہمارے شیوخ کی خصوصی مہربانی سے، جب حضرت شیخ القرآن کے پاس ہم تفسیر پڑھا کرتے تھے، مولانا محمد حیات صاحب سے میں نے مرزائیت کے اوپر ٹریننگ لی ہے، سمجھو تربیت حاصل کی، تو ان کے پاس بیٹھ کر میں نے بات چیت شروع کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ نے مرزا صاحب کو صاحب کہہ دیا ہے، لہذا میں آپ کی بات چیت سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ سے سنے میں مرزائی کیوں ہوا؟ میں نے کہا بھائی بتلا دے۔ کہنے لگے اس لیے مرزائی ہوا کہ ایک مولوی صاحب کے سامنے میں نے مرزا کا نام لیا، اس نے کہا اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی فلاں، اس کی گالی گلوچ شروع کر دی۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے اور زیادہ لتاڑا۔ تیسرے سے علی ھذا القیاس میرا ذہن بدلتا گیا، اور پیدائشی میں مسلمان تھا۔ میں نے کہا خدا کا بندہ، میں مرزا صاحب آپ کی بھی عزت کرتا ہوں بطور انسانیت کے، آپ کا جھوٹا پینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ نے شراب پی ہوئی نہ ہو، علی ھذا القیاس۔ بہرکیف میں نے کہا کہ مرزا صاحب تو وہ یعنی ایسی لا یعنی شخص تھا جس کو اپنا ہوش بھی نہیں تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ عاشق مزاج، چنانچہ اس کے جوانی کے اشعار میں نے سنائے، عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے، کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے، کرم فرما کے آؤ میرے جانی، بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے، خدا بندہ کسی صورت سے وہ صورت نکال دے۔ میں نے کہا بھائی یہ کوئی انسان کے اشعار ہوتے ہیں؟ کوئی قابل قدر شخص ہو کیا نعوذ باللہ ایسے الفاظ ایک عورت کے پیچھے کہہ سکتا؟ علی ھذا القیاس باہر کے محترم حضرات، لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا، اس اللہ کے نیک بندے نے کیا کہا کہ 100 نہیں 80% میں مطمئن ہو گیا، آئندہ دورے کے اوپر آؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، آپ کا ملک شاہ احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور 20% باقی ہے، چنانچہ میں اس کے بارے میں بھی اپنا یعنی خیالات ظاہر کروں گا، اور پھر ازالہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ بہرکیف وہ 15 دن کے بعد تشریف لائے محترم حضرات، ملک صاحب نے 20% وہ بھی اشکال دور کر دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا لینڈ لارڈ انسان مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، یہاں لاہور کے اخبارات میں آیا، اور اس کے سبب سے خدا معلوم کتنے مزارے، کتنے اس کے نوکر چوکر مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے محترم حضرات، آپ حضرات یقیناً کوشش کریں اخلاق کے ساتھ۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی اللہ کروڑہ رحمتیں برسائے ان کی روح کے اوپر،
انہوں نے اخلاق کے ساتھ دلائل کی دنیا کے اندر، اور باقی حضرات نے بھی دلائل کی دنیا کے اندر اپنا سکہ منوایا اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے۔ خداوند ذوالجلال آپ کو، مجھے، سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ سبحان اللہ۔ اس حال کا وقت متعین ہے، میں تمام آنے والے مقررین سے دستہ عرض کرتا ہوں، جتنا وقت ملے حضور کی ختم نبوت کے مشن میں نام لکھانے کی غرض سے صرف اتنے وقت میں اپنی بات کو ختم کریں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد عالم طارق صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین، معزز مہمان بڑی تعداد میں تشریف فرمائے ہیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ میں حاضری لگوانا چاہتا ہوں، مختصر دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزائی 100 سالہ جشن اس عنوان پر منا رہے ہیں کہ ہماری نبوت کے بعد خلافت کو شروع ہوئے 100 سال مکمل ہو چکا ہے۔ جیسے مرزائیوں کی نبوت جھوٹی ہے، اسی طرح ان کی خلافت بھی جھوٹی ہے۔ اگر اللہ پاک انہیں ہدایت دیں تو وہ کبھی پڑھیں کہ خلافت تو سچے نبی کے خلفاء کی تھی، جو مدینہ منورہ میں سادگی سے رہتے تھے تو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ ہوتا تھا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں اور اس ملک کا قبضہ مسلمانوں کو دے دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسند خلافت پر جلوہ فروز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر جرار مسیلمہ کذاب اور اس کے حواریوں کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور رسالت میں اسلام پر جو شہادتیں ہوئی ہیں، اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، ان کی تعداد 259 ہے، اور 23 سالہ دور رسالت میں جن کافروں کو واصل جہنم کیا گیا ان کی تعداد 759 ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو سبق سکھانے کے لیے، ختم نبوت کے منکر کو کچلنے کے لیے، ان کے حواریوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، اس میں سے 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ اور آگے سنیے، ان 1200 صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی تو 22,000 کافروں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ روئے زمین پہ رہنے والوں کو یہ بات بتا دی کہ اللہ کے نبی کے دیوانے، نبی کے جانثار ہر خسارہ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ مرزائیوں، جس خلافت پہ تم جشن مناتے ہو، میں تمہیں اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ تمہارا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود سے لے کر یہ مرزا طاہر اور مسعود تک وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے استاذ محترم سفیر ختم نبوت، فاتح مرزائیت علامہ مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمہ اللہ نے ہمیشہ ہر سال مبالغے کا چیلنج کیا تھا، مگر وہ بے غیرت تھے، کبھی میدان میں نہیں آئے تھے۔ اس خلافت پہ تم جشن منانا چاہتے ہو، جو ہمارے استاذ محترم سے شکست خوردہ ہیں، جن میں ایمانی غیرت کی لتی نہیں تھی، وہ دنیاوی طور پہ بھی بے غیرت تھے اور مذہبی طور پہ بھی بے غیرت تھے۔ اور سنو،
آج بھی بھائی نعرہ کا وقت نہیں، آج بھی ہمارے استاذ محترم کے فرزند ارجمن صحیح جانشین مولانا محمد الیاس چنیوٹی نے مرزائیوں کے موجودہ امیر کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تم سچے ہو، سچوں کی اولاد ہو تو آؤ مبالے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، مگر نہ ان کے بڑوں میں جرأت تھی نہ ان کے چھوٹوں میں جرأت۔ دوسری بات، ہم ایک چیز کی طرف جاتے ہیں کسی مقصد کو لے کر، مرزائیوں کے خلاف ہمارا جہاد اس لیے ہے کہ یہ برطانیہ کے اعلی کار ہیں، برطانیہ سامراج کے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ایک بات کھول کے کہنا چاہتا ہوں، جس وقت انگریزوں کا تسلط تھا انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی طور پہ کمزور کرنے کے لیے جھوٹا نبی کھڑا کیا تھا۔ اس وقت امریکی انگریز ہمارے حکمرانوں کو اپنا اعلی کار بنا کر اپنا کام لینا چاہتے ہیں۔ سنو، کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہم نے مرزا قادیانیت کا رد کیا ہے، کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان حکمران جہاد کے خلاف زبان کھولے گا تو اس کا بھی رد اسی طرح کیا جائے۔ جہاد اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، موجودہ حکمران ہو یا نئے بننے والے حکمران ہو، کان کھول کے سنو، جو جہاد میں رکاوٹ بنے گا اس کو ہم مرزا کی طرح سمجھیں گے اور اس کی مخالفت مرزائیوں کی طرح کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان کے نامور مذہبی سیاسی رہنما حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب، حضرت مولانا زید الراشدی صاحب اور خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے فرزند محترم جناب صاحبزادہ رشید احمد صاحب کا۔ حضرات محترم، اب تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے شاعر ختم نبوت، شاعر اسلام محترم جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ سیڑھیوں والے ساتھی گنجائش نکالیں، اوپر والے ساتھی ذرا آگے بڑھتے جائیں، راستہ دیں ان کو، جزاکم اللہ۔ سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ساتھی نیچے نیچے آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، اس جگہ آ جائیں نیچے۔ بھائی اتنا اوپر نہیں ہے، نہیں بس سیڑھیوں سے نیچے نہیں، اتنا ان قریب بھی نہ آئیں، قریب آئیں ان قریب نہ آئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا بس مولانا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھدار ہیں ہمارے دوست۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ فاتح قادیان مولانا محمد حیات خان، فاتح قادیان مولانا محمد حیات خان۔ سلمان گیلانی صاحب امیر شریعت سے پوری ترتیب سے نعرہ لگوا دیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احسان احمد شجاع آبادی، مولانا محمد علی جلندری، مولانا محمد حیات صاحب، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا خان محمد صاحب، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، اسلام، حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب، سب زندہ باد۔ بھائی آپ سنیے اور کچھ، ہاں آری بھی سن لو بھائی۔ 26 مئی دیکھیے آج کیا ہے، آج اس پہ ہوئے حیضے کے اس حال مکمل، آج اس پہ ہوئے حیضے کے اس حال
مکمل. آج اس پہ ہوئے حیض کے اس حال مکمل, مرزے کو مرے ہو گئے 100 سال مکمل. نعرہ تکبیر, تحفظ ختم نبوت, مرزائیت, غلام احمد قادیانی ملعون. آج اس پہ ہوئے آج اس پہ او بس یار, اب میری بات تو سن, بس 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 کچھ میری بھی سنیں. آج اس پہ ہوئے حیض کے اس حال مکمل, آج اس پہ ہوئے حیض کے اس حال مکمل, مرزے کو مرے ہو گئے 100 سال مکمل. مرزے کو اور منظور نے الیاس کو یہ کی تھی وصیت, منظور نے الیاس کو یہ کی تھی وصیت, اس دن کے منانے کی ابھی سے کرو نیت. منظور نے الیاس کو یہ کی تھی وصیت, منظور نے الیاس کو یہ کی تھی وصیت, اس دن کے منانے کی ابھی سے کرو نیت. الیاس نے والد سے کیا عہد نبھایا, الیاس نے والد سے کیا عہد نبھایا, ملعون کی برسی پہ ہے ہم سب کو بلایا. ملعون کی برسی پہ ہے ہم سب کو بلایا, اللہ نے چنیوٹی کو دی تھی یہ بصیرت, اللہ نے چنیوٹی کو دی تھی یہ بصیرت. وہ جانتا تھا اس پہ ہے لعنت کی ضرورت. وہ جانتا تھا لعنت کا مقام آگے آ رہا ہے, لعنت کا مقام آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے. اور ٹھہر جا, اور تھوڑی سی میری. وہ جانتا تھا اللہ نے چنیوٹی کو دی تھی یہ بصیرت, وہ جانتا تھا اس پہ ہے لعنت کی ضرورت. لعنت کے لیے آج کا دن خوب چنا ہے, اس کام کا اجر آج کے دن لاکھ گنا ہے. اب تو مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, قادیانی پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, چنیوٹی پہ رحمت, چنیوٹی پہ رحمت, بخاری پہ رحمت, جالندری پہ رحمت, لال حسین اختر پہ رحمت, فاتح قادیان پہ رحمت, فاتح قادیان پہ رحمت, اور مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, ہم سب پہ رحمت.
ہم سب پہ رحمت آج اس پہ ہوئے حیض کے اس حال مکمل مرزے کو مرے ہو گئے 100 سال مکمل اللہ نے چنوٹی کو دی تھی یہ بصیرت وہ جانتا تھا اس پہ ہے لعنت کی ضرورت لعنت کے لیے آج کا دن خوب چنا ہے اس کام کا اجر آج کے دن لاکھ گنا ہے اس کام کا اجر آج کے دن اور سب مل کے اگر مرزے پہ ہم بھیجیں گے لعنت سب مل کے اگر مرزے پہ ہم بھیجیں گے لعنت اللہ کی ہم سب کے لیے اترے گی رحمت کو یہ کی تھی وصیت اس دن کے منانے کی ابھی سے کرو نیت سب مل کے اگر مرزے پہ بھیجیں گے سب مل کے اگر مرزے پہ ہم بھیجیں گے زور سے سب مل کے اگر مرزے پہ ہم بھیجیں گے اللہ کی ہم سب کے لیے اترے گی رحمت اور سلمان محمد کو مدینے میں کرو خوش سلمان اور محمد کو کرو سلمان پیمبر کو مدینے میں کرو خوش پرواہ نہ کرو ہوتا ہے ناراض اگر بش پرواہ نہ کرو ہوتا ہے ناراض اگر بش آج اس پہ ہوئے حیض کے اس حال مکمل مرزے کو مرے ہو گئے 100 سال چنوٹی صاحب کی لیاس صاحب کی فرمائش تھی والد صاحب کی ایک نظم تھی مرزے کی تصویر دیکھ کر کیا تھا مرزے کی تصویر دیکھ کر آپ بھی تصور میں سامنے رکھیں ہمارے طاہر رزاق صاحب نے اب خالد متین صاحب نے چھپوائی تھی ایک دفعہ کانے کی تصویر دجال کی تو جی تصویر چھپوائی تھی انہوں نے میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بہت اچھا نسخہ تھا 10 جوتے صبح 10 جوتے شام اس کو مارتے تھے لوگوں کی حاجات پوری ہوتی تھی تو آپ دوبارہ چھپوائیں تو وعدہ کیا تھا تو انشاءاللہ آج پھر وہ انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر چھپوائیں گے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں ان کے کام نہیں ہوتے منتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں کہتے ہیں ہم سب کچھ کر کے دیکھیں دعائے حاجت بھی پڑھ کے دیکھی نماز حاجت ہماری نہیں مانی جاتی دعا تو یہ بڑا آسان نسخہ تھا 10 جوتے ٹھا 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 صبح 10 شام اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت بیان کرو تو اس کی تصویر پر چند اشعار تھے ہمارے والد صاحب مرحوم گئے بس اتنا ہی کافی ہے ٹائم بہت کم ہے جی 3-4 شعر اس کے واہ رے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں واہ رے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا زور سے کہہ دو تو ہے بڑا دجال تیرے کیا یہ دیکھ لیں واہ رے چنڈال تیرے کیا زور سے واہ رے ٹائم تھوڑا میرے بھائیوں نعرے کم لگائیں ہاں جی آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں کہہ دیں تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہوگا تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ واہ رے چنڈال تیرے کیا
کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، کھا کے فرنگی مال تیرے کیا کہنے ہیں، اور جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری، جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری، ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں، ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے، اور حلیہ دیکھو آنکھیں ٹیڑھی سر فٹ بال، اور حلیہ دیکھو حلیہ دیکھو حلیہ دیکھو، اور حلیہ دیکھو آنکھیں ٹیڑھی سر فٹ بال، اور پچ کے گال تیرے کیا کہنے ہیں، پچ کے گال تیرے کیا کہنے، اور کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، صدری کے بٹن شیروانی میں، شیروانی کے صدری میں، کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، واہ بھئی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں، اور الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا، سجا کھبے تے کھبا سجے، اے الٹے بوٹ اور پہن کر تو چلتا ہوگا، کیسی بانکی چال تیرے کیا کہنے ہیں، کیسی بانکی چال تیرے کیا کہنے ہیں، ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں، واہ رے، اور بیوی کہتی ہوگی جب تو پی آئے، ٹانک وائن ٹانک وائن، اور بیوی کہتی ہوگی جب تو بھی آئے، جانی صورت سنبھال تیرے کیا کہنے ہیں، جانی صورت سنبھال تیرے کیا کہنے ہیں، واہ رے اے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں کہ نظمنوں کے ڈھب کی لکھ کر گیلانی، نظم انوکھے ڈھنگ کی لکھ کر گیلانی، تو نے کیا کمال تیرے کیا کہنے، کمپیوٹر یہ پروگرام مرکز سراجیہ لاہور کا شعبہ کمپیوٹر اپنی ویب سائٹ endofprophethood.com کے ذریعے براہ راست انٹرنیٹ پر نشر کر رہا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کی مقتدر شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ پروگرام دنیا کے 56 ملکوں میں آپ کا اس وقت دکھایا جا رہا ہے اور نشر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، یہاں سے جاتے ہوئے باہر آپ کو مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کی تقریر دی جائے گی اور اس کو پھیلائیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ختم نبوت کے کاج کی کتابوں کے بک سٹال لگے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کوئی نہ کوئی کتاب لے کے جائیں، اور آج کی ہماری 100 سالہ تاریخ کی نئی کتاب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحاب الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدر گرامی قدر، اکابر علماء کرام اور ختم نبوت کے شہدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تقاریر بہت ہو چکی اور بہت سے ہمارے معزز خطباء تشریف فرما ہیں، میں تو صرف حاضری لگوانے کے لیے یہاں
کہ اس مبارک اجتماع میں اور اس مبارک تقریب میں بھی حاضر ہو جاؤں، میری شمولیت ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ناموس رسالت کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے، اور چونکہ یہ پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور یورپ کے ظالموں درندوں، تم نے ناموس رسالت کی توہین کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ لیکن آج تک پوری امت مسلمہ میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس نے اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو، بلکہ ہم ان کا بھرپور احترام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اور تم کتنے بدبخت ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صرف رحمت للمسلمین مومنین نہیں ہے، تمہارے لیے بھی رحمت ہے۔ نمک حرامی نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرو، وہ تو تمام انسانیت کے لیے اور کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے ہم ناموس رسالت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس مسئلے میں بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کا تحفظ، اور چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اس لیے ان کی ناموس کا تحفظ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے اکابر، اپنے اسلاف حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اور اسی طرح حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزارویں مجاہد ملت اور مولانا منظور احمد چنوٹی اور موجودہ کابرین حضرت مولانا خان محمد صاحب، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا الیاس چنوٹی صاحب، دوسرے حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت مجاہدانہ طور سے اور انتہائی ایمانی غیرت سے میدان میں آئیں، اور یہ یاد رکھیں اس دجال نے صرف ناموس رسالت کی توہین نہیں کی بلکہ جہاد کے خلاف آواز اٹھائی، اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے آج بھی جہاد کے خلاف جہاں جہاں سے آواز اٹھ رہی ہے وہ قادیانیوں کے چیلے اور ایجنٹ ہیں۔ ایک بات اور عرض کروں گا کہ ناموس رسالت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی بھی عزت اور تحفظ ہے، اور آپ کی جماعت صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت پاک، آپ کے احادیث شریفہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ذخیرہ حدیث کا تحفظ یہ بھی ناموس رسالت میں شامل ہے۔ جہاں وہاں رہے گا مسلمان کو چاہیے ناموس رسالت کا تحفظ کرے۔ ناموس رسالت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے لیے تحفظ کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اور یہاں ہمیں صدیق اکبر، خلافت راشدہ، صحابہ کرام اور اکابرین کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے امیر حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی دامت برکاتہم کو، مولانا محمد الیاس چنوٹی دامت برکاتہم اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے آج اس دن کا ایسا انتخاب کیا۔ اور قادیانی دیکھ لیں آج مسلمانوں کے جذبات، اگر وقت آیا اور ہمیں حکم دیا گیا انشاءاللہ وہ اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ اس وقت ابھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کا مکتوب گرامی ابھی یہاں تقسیم ہوا کہ مہینے میں ایک خطبہ علماء، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہر طرح حاضر ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، اور یہاں بھی ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم خادم ہیں، یہ ہمارے ایمان کا اور دین کا مسئلہ ہے، اور یہ سارے ہم ناموس رسالت کے غلام ہیں۔ صرف حاضری کے لیے یہ چند باتیں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ عالمی سطح پر ہر طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس فتنے کا تعاقب کریں، اور یہاں یہ لال مسجد کا جو واقعہ ہوا ہے اور ملک میں جو دوسرے
یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی قادیانیوں کا ہاتھ، قادیانی بڑے بڑے اہم منصبوں میں چوروں کی طرح بیٹھے ہیں۔ مولانا ہزاروی ہمیں بتایا کرتے تھے، اور اس وقت ان کی کوشش تھی کہ ان کا تعاقب کیا جائے، تو یہ ڈاکو چور مختلف منصبوں پر بیٹھ کر قادیانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ زمانہ گیا جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے۔ اب غلامان محمد تمہارا ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعروں پر کنٹرول کریں، وقت کم ہے۔ تشریف لاتے ہیں پاکستان کے نامور مذہبی سکالر، عظیم دانشور، محترم جناب مفتی ابو لبابہ صاحب۔ آگے سے آگے بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے یہاں حاضری لگانا اور چند الفاظ کہنا جہاں میرے لیے انتہائی باعث سعادت ہے، وہاں مجھے اس بات سے بڑی خفت بھی محسوس ہوئی کہ میرے اتنے اکابر علماء کرام کہ جن کے شاگردوں کے شاگرد کے برابر میں حیثیت رکھتا ہوں، ان کی موجودگی میں مجھے دانشور یا اسکالر وغیرہ کے لفظ سے یاد کرنا، کہنے والے نے تو حسن ظن کا اظہار کیا ہے، لیکن فی الواقع میں اس پر خفت محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں فرق مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حاضرین محترم، اگر ہم استعمار کا مطالعہ کریں تو جن علاقوں پر وہ اپنی طاغوتی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہاں وہ دو کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ جس پر اس کی نظر بد پڑتی ہے کہ اس علاقے کو اس نے لوٹنا ہے، یہاں کے وسائل کو چوسنا ہے، تو اس کی ایمانی قوت اور اس کی روحانی غیرت ختم کرنے کے لیے وہ اسی میں سے ایسے لوگ تلاش کرتا ہے جو مزاحمت کی قوت اس سے سلب کر لیں اور اس کی ایمانی غیرت پر ڈاکہ ڈالیں۔ دوسری چیز وہ یہ کرتا ہے کہ جہاد کا جذبہ اس سے سلب کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو سکھا کر ورغلا کر اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ استعمار کے اس طریقہ واردات کو سامنے رکھ کر اگر ہم مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار کا مطالعہ کریں، 100% ہمیں استعماری ایجنٹ معلوم ہوتا ہے۔ عجیب قسم کی اول جلول شخصیت تھی جس کی کوئی کل سیدھی نہ تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ لکھ گیا، بہت کچھ بک گیا اور بہت کچھ غلاظت انڈیل گیا، اس وجہ سے کہ کسی نے اس کو تیار کیا تھا، کسی نے اس کو اسی غرض کے لیے بھیجا تھا۔ 100 سال ہو گئے، یہ فتنہ ختم ہونے میں نہیں آیا، اور ختم نبوت کے مجاہدین کو اور کارکنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملتی چلی آ رہی ہے، اور یہ سعادت وافر نصیب ہو رہی ہے کہ وہ ختم نبوت کے ساتھ اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ جس چیز کو وہ ہم سے چھیننا چاہتا تھا، ایمان ہمارا، اور جس راہ سے ہم کو ہٹانا چاہتا تھا، راہ جہاد، ہم اس پر پوری قوت سے کاربند ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق ہو کر ان دونوں چیزوں کو پورا اپنا لیں، اور اپنے اکابر کی رہنمائی اور قیادت میں اور ان کی سرپرستی اور دعاؤں میں اس مشن کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت اہل حدیث کے رہنما محترم جناب انجینئر ابتسام الہی ظہیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا دفاع کیا جائے، اور انشاءاللہ العزیز صرف 5 منٹ کے اندر اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علماء سے اعلیٰ ہے، شہداء سے اعلیٰ ہے،
صدیقوں سے اعلیٰ ہے، نبیوں سے اعلیٰ ہے، رسول اللہ سے اعلیٰ ہے، اولو العزم رسولوں سے اعلیٰ ہے۔ اولو العزم رسولوں سے کیا مراد ہے؟ میں نے سیدنا نوح کی بات کی جو ساری زندگی پتھر کھاتے رہے، اپنے آپ کو دیوانہ اور مجنون کہلواتے رہے، لیکن انہوں نے توحید کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ میں نے کس اولو العزم رسول کی بات کی؟ میں نے سیدنا ابراہیم کی بات کی جنہوں نے نمرود کی جلتی ہوئی چتا کے اندر چھلانگ لگانا گوارا کر لیا، جنہوں نے ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا گوارا کر لیا، جنہوں نے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا گوارا کر لیا۔ میں نے کس اولو العزم رسول کی بات کی؟ میں نے سیدنا موسیٰ کی بات کی جنہوں نے فرعون کی رعونت کا مقابلہ کیا، شداد کی جاگیرداری کا مقابلہ کیا، حامان کی وزارت کا مقابلہ کیا، قارون کے سرمایے کا مقابلہ کیا، لیکن اس بات کو ببانگ دہل بیان کر دیا جہاں پہ شریعت کے جھنڈے کی بات ہوگی جاگیرداری کے ساتھ ٹکرایا جا سکتا ہے، سرمایہ داری کے ساتھ ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا جا سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں نے کس اولو العزم رسول کی بات کی؟ میں نے سیدنا عیسیٰ کی بات کی، میں نے آیت من آیات اللہ کی بات کی، میں نے کلمۃ اللہ کی بات کی، میں نے روح اللہ کی بات کی، میں نے معجزہ مجسم کی بات کی جس کا رفع بھی معجزہ، جس کا نزول بھی معجزہ۔ حضرات ذرا غور کیجئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیدنا نوح سے اعلیٰ ہے، سیدنا ابراہیم سے اعلیٰ ہے، سیدنا موسیٰ سے اعلیٰ ہے، سیدنا عیسیٰ سے اعلیٰ ہے، تو ہم کو اعلان کرنا پڑے گا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مسلمہ کذاب سے بھی اعلیٰ ہے اور مسلمہ پنجاب سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس موقف کے اوپر کاربند ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت کو بنا دیا تو بقول حسان اس بات کا اعلان کر دیا گیا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا ان کو اس طرح بنایا گیا جس طرح وہ خود چاہتے تھے، اور ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد دعوی رسالت کرے گا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے بہاءاللہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے کینیڈا میں رہنے والا راشد الخلیفہ ہو، چاہے امریکہ میں رہنے والا علی جا محمد ہو، ان کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور حضرات گرامی قدر، مسئلہ توہین رسالت کے حوالے سے اور مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے مجھ سے پہلے اکابر علماء اپنی اپنی آراء کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو جہاد کے ماننے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کٹنے اور مرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں بات یہ کروں گا، تحفظ ناموس رسالت کا جب مسئلہ ہوگا پھر بات اجتماعات کے ساتھ نہیں ختم ہوگی، بات قراردادوں کے ساتھ ختم نہیں ہوگی، بات زبانی کلامی تقریروں کے ساتھ ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہوگا کیا؟ کعب ابن اشرف نے نبی کو ایذا دی، محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، ابو رافع یہودی نے نبی کو گالی دی، عبداللہ ابن عتیق نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، اسماء بنت مروان نے نبی کو گالی دی، عمیر ابن عدی نے وجود کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، نابینا صحابی کی لوڑی نے نبی کو گالی دی، نابینا صحابی نے سینے کے اندر بھالے کو گھسا دیا۔ اور شہر لاہور تیری گلیاں اس بات کی گواہ ہیں، اردو بازار بھی گواہ ہے، لوہاری مسجد بھی گواہ ہے، جب راجپال نے سید الکونین کو گالی دی تو شہید ناموس رسالت غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا۔ آج میں اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جہاں پر تحفظ ناموس رسالت کی بات ہوگی، جہاں پر قادیانی استبداد کو کچلنے کی بات ہوگی، پھر ہوگا کیا؟ محمد بن مسلمہ کی تلوار کی طرح، عبداللہ ابن عتیق کی تلوار کی طرح، نابینا صحابی کے بالے کی طرح، عمیر ابن عدی کی تلوار کی طرح، اور غازی علمدین شہید کے ہنجر کی طرح دور حاضر کے راجپال کے سینے میں نوک ہنجر کو گھسا دیا جائے گا۔
حضرات گرامی قدر، میں سفیر ختم نبوت حضرات گرامی قدر میں سفیر ختم نبوت حضرت مولانا الیاس چلیوٹی کی وساطت سے ایک بات کو عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آج مسئلہ عدلیہ کا ہوتا ہے، میاں صاحب کبھی دبئی میں جاتے ہیں، کبھی دبئی سے واپس آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عدلیہ کی بحالی بھی اہم ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کی رہائی بھی اہم ہے، لیکن ایک جج کی بات نہیں، ہائی کورٹ کے جج کی بات نہیں، سپریم کورٹ کے جج کی بات نہیں، اور پوری دنیا کے جج اگر جمع ہو جائیں حاجہ یسرف کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کی ناموس کے لیے بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بیان دینے پڑیں گے، نبی کی ناموس کے لیے ان کو ٹکرانا پڑے گا، اور اگر وہ نہ ٹکرائے تو فرزندان توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شمع رسالت کے پروانے ان کا گراؤ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آخری الفاظ میں بقول اقبال کی محمد صفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے فرعون وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے والے اور افسر الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے مصداق اور اس پر عملاً اس کا کردار ادا کرنے والے محترم جناب سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محترم و مکرم پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، معروف دانشور صاحبزادہ امام اہل سنت حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، استاد مکرم حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب اور دیگر علماء کرام، آج کی یہ مجلس آج صبح سے جو جاری ہے، میں اس کو مجلس وفا سمجھتا ہوں۔ یہ تجدید عہد وفا ہے۔ ہمارے بڑوں نے مرزا کو کافر قرار دے کر اور اس کی جماعت کو یہ جنگ جیت لی تھی، اس کے بعد یہ مجالس، اس طرح کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کا نام صبح سے لیا جا رہا ہے، ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے۔ یہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ وفا کا دن ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ وفا کا دن ہے، یہ مفتی محمود کے ساتھ وفا کا دن ہے، یہ مولانا سید محمد یوسف بنوری کے ساتھ وفا کا دن ہے کہ جن لوگوں کی جوانیاں اور ان کے بڑھاپے اس تحریک کے لیے لگے اور خرچ ہوئے۔ اور جس طرح ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، ایک کامیابی اللہ نے ہمیں بھی عطا کی۔ اگر میں اس بات میں غلط ہوں گا تو میرے مشائخ مجھے ٹوک دیں گے۔ ہم نے مرزا دجال کا دور نہیں دیکھا، وہ ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس سے مقابلہ کیا۔ ہم نے اپنے زمانے کے دجال کا دور دیکھا، اور اس دور کے اندر بھی ہمیں کہا گیا تمہارے مدرسے بند کر دیے جائیں گے، تمہاری زبانوں پر تالے ڈال دیے جائیں گے، تم جہاد کا نام لوگے تو گدی سے زبان کھینچ دیں گے۔ یہ ساری دھمکیاں 9 سال سے ہم سنتے رہے، الحمدللہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ 9 سال کا پورا شوق دور بھی ہم نے الحمدللہ کامیابی سے گزارا ہے۔
اب تو عامریت کا سورج ویسے ہی غروب ہو رہا ہے. جس زمانے میں یہ سورج سوا نیزے کے اوپر تھا، اس زمانے کے اندر بھی یہ قافلہ اہل حق جو ہر دور کے اندر اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ان علماء کی جماعت کو جو دین کو اس کی سابقہ رونقیں لوٹا دیتی ہیں. یہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، اس وفا کے اندر ایک اور عہد کا اضافہ کر دیجئے. میں نے عرض کیا کہ یہ یوم تجدید وفا ہے، ان کے ساتھ وفا کا بھی اعلان کیجئے کہ اگر اس ملک کے اندر سیکولر روایات کو، اگر اس ملک کے اندر بے دینی کو لانے کی کوشش کی گئی تو ہم وہی تحریکیں برپا کریں گے جو ہمارے بڑوں نے آج سے پہلے برپا کی تھی. اس خطے میں یہ دین، اس بت کدہ ہندوستان کے اندر دین کوئی آسانی سے نہیں آیا. یہ 33 کروڑ دیوتاؤں کی جہاں پوجا ہوتی تھی وہاں پر دین کوئی آسانی سے نہیں آیا. اس کے اوپر نسلوں کی نسلیں لگی ہیں، اس کے اوپر بڑوں کا خون بہا ہے، اس کے اوپر ان کی زندگیاں لگی ہیں. آج ان کا یہ خیال ہے کہ اس دین کو دھکے دے دے کر اس خطے سے نکال دیں گے. آج ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس جو وسائل ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا چاہے وہ حکومت کی قوت ہے، کیا اس کے ذریعے سے ہمارے بڑوں کی محنتوں کو اس کو دیس نکالا دے دیا جائے گا. اور یہاں پر ایک نیا دین، یہاں پر روشن خیال، اعتدال پسندی، اور یہاں پر وہ دین جو مغرب کو قابل قبول ہو، دین کا وہ ایڈیشن نافذ کیا جائے گا. یہ اس وقت ممکن ہوتا جب یہ قافلہ صدق و صفا نہ ہوتا. یہ اس وقت ممکن تھا جہاں یہ لوگ نہیں تھے. یہ بات میری یاد رکھیے گا، جہاں یہ قافلہ نہیں تھا، جہاں پر یہ تجدید وفا نہیں ہوئی، وہاں پر ان کی سازشیں کامیاب ہو گئی ہیں. ذرا مصر کا جا کے کبھی جائزہ لیں، ترکی جائیں، الجزائر جائیں، تیونس جائیں، مراکش جائیں، وہاں پر کسی نہ کسی درجے کے اندر ان کی سازشیں کامیاب ہوئی ہیں. یہ بر صغیر کیوں ان کے حلق کے اندر اٹکا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. وہ ساری سازشیں جو مصر میں کامیاب ہوئیں، جو شام میں کامیاب ہوئیں، جو ترکی میں کامیاب ہوئیں، جو الجزائر میں کامیاب ہوئیں، جو مراکش میں کامیاب ہوئیں، وہ یہاں کیوں نہیں چل سکیں؟ وہ فارمولے یہاں کیوں فیل ہو گئے؟ صرف اور صرف ہمارے بڑوں کی محنتیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہہ رہا ہوں، مگر دل کے گہرائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ فرق ہے اس کے اندر کہ یہاں ہمارے بڑوں نے جہاں اللہ جل جلالہ کے نام، حق کی صدائیں بلند کی خانقاہوں کے اندر، وہاں پر وہی گوشہ نشین بزرگ جب وقت آیا تو جہاد کے لیے سر پہ کفن باندھ کر باہر نکلے. اسی امتزاج نے آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین کا وہ مخصوص، میں ایڈیشن کہوں گا اس کو، جس کو یہ لوگ ایڈیشن کہتے ہیں، کہ دین کا وہ مخصوص ایڈیشن زندہ رکھا ہوا ہے جو آج مغرب اور استعمار کی آنکھ کے اندر کانٹا بن کے کھٹک رہا ہے. میں پرسوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں جہاں پر استعمار کو مشکلات درپیش ہیں، ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے ڈانڈے پاکستان کے دینی مدارس سے جا کر ملتے ہیں. یہاں پر یہ خود شکنی اور خود نگری کا سبق 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا پڑھایا جا رہا ہے. وہ 150 سال پہلے انار کے درخت کے نیچے، انار کے سائے کے نیچے جن چند افراد نے تجدید یوم وفا کیا تھا پچھلے لوگوں کا، اسی کا سایہ اور اسی کا پھل آج بھی ہم کھا رہے ہیں. اس طرح کی مجالس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگلی کئی صدیوں کے لیے اس کو تجدید کو دوبارہ اس کی تجدید کریں، کہ ہم پھر اس اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ ہم یہ عہد کرتے ہیں اور آج کے دن کو اس کی تجدید کا دن مناتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے. اور وفا یہ ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑے گی تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تحریک اتحاد اہل سنت پاکستان کے رہنما حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب. نہیں ایک منٹ، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ایک منٹ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹیلیفون مکہ مکرمہ سے مدرس حرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مکی حجازی بھی آج کی اس عظیم و شان کانفرنس سے ٹیلی فون خطاب کریں گے. لاہوری صاحب لے آ چکے ہیں تو لے ان کا خطاب سے قبل نہیں 2-3 منٹ لگتے ہیں ان سے آج ایک کرا لیں. حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب تشریف لاتے ہیں. ٹائم نہیں ہے، انتظار کرتے رہیں.
چلو سیٹ دو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد مازم مزبعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے آج کی نشست میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبند کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنی آسان ہے، عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے. عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے، یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، مگر میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانی کی ابتدا کی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکفار الملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری ذوف اور بڑھاپے کے عالم میں دارالعلوم دیوبند سے چل کے بہاولپور کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے عدالت میں گرج کر بیان دیتے ہیں، اور مرزائی مناظر مسلم الثبوت کی عبارت تواتر مانوی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ محترم جج مرزائی مناظر نے دجل سے کام لیا اور عبارت کو بدل کر پیش کیا. تو جج کہتا ہے شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں نے آج سے 36 سال قبل اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط ہو میں شکست لکھ دوں گا. حضرت قاضی احسان شجابادی ملتان جیل میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں، ادھر والد گرامی کا جنازہ اٹھا. انگریز کہتا ہے معافی مانگ لو، پیرول پہ رہا کر دیا جائے گا. احسان احمد شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نہ کرنا مجھے گوارا ہے، مگر پیغمبر کی خاطر جیل سے نکل جاؤں مجھے گوارا نہیں ہے. ادھر حضرت مولانا محمد علی جلندری نور اللہ مرقدہ ملتان میں 1956 میں جیل کاٹ رہے ہیں. حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا، حضرت جیل سے باہر نہیں آئے. پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسماعیل کا جنازہ اٹھا، پیرول پہ باہر رہا کیا گیا. ابھی گاؤں میں نہیں پہنچے، ایک آدمی معانقہ کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے، ابھی جس کے لیے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسماعیل کا جنازہ اٹھا، تمہارے علم میں ہے کہ رات کو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ان دونوں کی قبروں پہ گئے، والد زندہ تھا، صبح ہی تو باپ حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا. حضرت جلندری نے جنازوں کو دیکھا لیکن ناموس صحابہ کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یہ مانسیرے کے علاقے میں گیا تو غلام غوث ہزاروی میدان میں نکلا. ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے، اگر تم مناظرے میں گئے تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پا جائے. تو حضرت ہزاروی نے جواب دیا اور میں بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا. ابھی ہزاروی اسٹیج پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ بلاری اڈے پہ تھے، خبر آئی تمہارے زین العابدین کا جنازہ اٹھا. ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے، پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑنا فرض عین ہے. یہ میرے اکابر علماء دیوبند تھے. میں بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں انور شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاولپور کی عدالت سے، اس جنگ کو پایا تکمیل تک پہنچایا. قائد انقلاب مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید انور شاہ
کشمیری دیوبند کا سرخیل آیا ہے، اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے، اگر ساؤتھ افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی گیا ہے، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی گیا ہے، حضرت علامہ خالد محمود گیا ہے، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی گئے ہیں، اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے جناب نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور احمد چنیوٹی نے، میں یہ بات بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مناظرے کا میدان مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کی فاتح قادیان مولانا حیات نے، یہ دیوبندی تھا، اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا، اگر مرزائیت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا، اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا یوسف بنوری دیوبندی تھا، اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد دیوبندی تھا۔ پھر مجھے کہنے دیجیے انگریز کو نبی بنایا گیا، جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حقانی دیوبندی تھا، مولوی یونس خالد یہ دیوبندی تھا۔ مجھے یہ بات کہنے دو، اگر آج خلافت کو برپا کر خلافت کو ختم کرنے کے لیے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر آج بھی دیوبندی ہے، انگریز کو لایا گیا، اور ٹھہر جا انگریز کو لایا گیا، ایک میں ٹھہر جا، انگریز کو لایا گیا، انگریز کو ملک میں ٹھہر جا، انگریز کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک میں وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی ہے، اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا، لال مسجد پہ قربانی دینے والا قاضی عبدالرشید دیوبندی ہے، اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے ٹھہر جا، اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والا عبدالستار توسوی دیوبندی ہے، علی امیر عظیمت مولانا حق نواز دیوبندی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے، پرویز مشرف بھی سنے، اس کی ذریت بھی سنے، بش بھی سنے، ہم نے ہر محاذ پہ جنگ لڑی ہے، اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ اگر اس سرزمین پہ تم نے انگریز کے پودے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا اور جشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں نیک ٹھوک دیے جائیں گے، اگر تم نے اجازت دی جہاد کے علم کو پاکستان میں سر بلند کر دیا جائے گا۔ حد ہوتی ہے مسلط کی، حد ہوتی ہے حکمت بھی۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاذ میں علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنے دیجیے یہ ختم نبوت کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، ناموس صحابہ کا سہرا اکابر علماء دیوبند پہ ہے، ارے سیاست کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، جہاد کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں ہم ختم نبوت کے لیے جنگ لڑیں گے، ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے، مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے، مساجد کی جنگ لڑیں گے، طاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے، علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں کروڑ بار لعنت بھیجیں گے۔ سامعین محترم، ایک سے بڑھ کر ایک خطیب، ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پر لیڈر موجود ہیں، ہم ان کے جذبات احساسات کی قدر کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ صرف 5 بجے تک ہے اور مقررین کی ایک طویل فہرست ابھی تک آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر پنجاب اسمبلی کے سپیکر محترم جناب رانا اقبال صاحب تشریف لائے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینیٹر پیرزادہ عبدالخالق صاحب کراچی سے وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اب تشریف لاتے ہیں خاکسار تحریک پاکستان کے رہنما محترم جناب حمید الدین مشرقی صاحب، صرف 3 منٹ کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، علماء کرام، اکابرین ملت، السلام علیکم۔ میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کو خاکسار تحریک کی جانب سے
اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم دنیا پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کر اس پوری کائنات کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اور ان کی نبوت کو چیلنج کرنے والے منکرین نبوت کا ہم محاسبہ بھی کریں گے، تعقب بھی کریں گے، اور قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج کے ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، لہذا پاکستان نے عالم اسلام کی قیادت کا نہ صرف فریضہ ادا کرنا ہے بلکہ ان سازشوں کو جو مغرب اور استعماری قوتیں اور قادیانی فتنہ کر رہا ہے اس کا تعاقب بھی کرنا ہے اور انہیں میدان میں پچھاڑنا بھی ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو تیار کر کے خدا کی فوج تیار کرنی ہے، اور اس مملکت کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے جس کے ایک سازش کے تحت معاشی طور پر، سیاسی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں گلی محلوں کے اندر خدا کی وہ فوج تیار کرنی ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور مکہ کے اندر تیار کر کے دنیا کے 3 برے اعظموں پر اسلام کو سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عالمی طور پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر فرقوں سے، عقیدوں سے، پارٹیوں سے بالا تر ہو کر بحیثیت مسلم ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ایک بن کر آمریتوں کے خلاف، بادشاہتوں کے خلاف، سامراجیوں کے خلاف اور فتنہ قادیانیت کے خلاف ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہی آج کی اس کانفرنس کا مقصد ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو غالب کرنا ہے، چاہے کفر کو برا ہی کہ نہ لگے، نوا پرداز عشق مصطفیٰ ہوں، یہ لہ نکلی تو پھر کیا دب سکے گی، وہ گونج نام محمد کی نور کے تڑکے ہے، صلاح سب سے محمد ہے، تیز گام بھی یہ زمین کی بہتری ہے، تلمن حرک لگا دو، دنیا کے بے قصوں کو تدبیر حق سنا دو، روٹی تو شے نہیں کچھ، یہ غریب کو ہے دھوکہ، وہ غریب کی حکومت، اس کی ہوا چلا دو، سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے، ہلکے غریب کے سب اس سے الگ ہٹا دو۔ حمید الدین مشرق کی اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ چلو یا چلو شروع کرو۔ پتر لمبا کام نہیں کرنا، ایک شعر دو سنو بڑے جلدی کرو، سنو جلدی شروع کرو، شروع کرو، شروع کرو، چلو چلو شروع کرو پتر۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ حضرات محترم تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے ملک کے نامور سیاستدان، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب،
السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اکابرین، علماء کرام، قائدین محترم، برادران اسلام اور اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک قرآن و سنت کی تعلیم کے طالبان اور مجاہدین محترم، جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت مختصر ہے اور اختصار کے ساتھ ہی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں بھی حضرت مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا شکر گزار ہوں اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے تمام قائدین اور ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس تاریخی موقع پر عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تجدید عہد کا موقع دیا. برادران اسلام، ہم سب اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قادیانیت انگریز کا خود کاشت پودا ہے اور عالم کفر نے قادیانیت کی آبیاری کی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اہل ایمان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان